السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کے دل میں اپنی اہمیت پیدا کرنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں اپنی کہانی سنانے دیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے لوگوں کو سن کر ہی آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں۔ اردو موٹیویشن چینل وارث کی بات میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، رابطے کی نفسیات اور کسی شخص کے دل میں دلچسپی پیدا کرنے کا فن۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ دوسروں سے تعلق بنانے کا مطلب صرف اپنی باتیں شیئر کرنا اور اپنی زندگی کے بارے میں بتانا ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص آپ کو یاد کرے اور آپ کی طرف کھنچتا چلا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اسے اس کی کہانی سنانے کا موقع دیں۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص آپ کی زندگی، خیالات اور تجربات میں ایسی دلچسپی دکھائے جیسے وہ ایک نئی دنیا کو دریافت کر رہا ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ یقیناً آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی قدر کی جا رہی ہے۔ یہی وہ طاقتور ٹیکنیک ہے جس کا ہم آج جائزہ لیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ان طریقوں پر بات کریں گے جن کے ذریعے آپ دوسروں سے ان کی زندگی اور جذبات کے بارے میں بات کروا سکتے ہیں۔ آپ انہیں ان کے بچپن، خواب اور خوف کے بارے میں بات کرنے کا موقع دے سکتے ہیں اور انہیں محسوس کرا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دوسروں سے دل کی باتیں کیسے نکلوانی ہیں اور کیسے ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق بنانا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ چلو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک مضبوط تعلق بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، باتوں میں دلچسپی لیں۔ جب آپ کسی سے بات کریں تو اپنی ذات کے بجائے ان کی زندگی اور خیالات میں دلچسپی ظاہر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کا مرکز اپنی کہانی کو بنانا نہیں بلکہ سامنے والے شخص کی کہانی کو سمجھنا ہے۔ سوالات اس طرح پوچھیں کہ انہیں محسوس ہو کہ آپ ان کی زندگی کے تجربات کو جاننا چاہتے ہیں، جیسے وہ ایک نئی اور دلچسپ دنیا ہو جسے آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا بجائے اس کے کہ آپ اپنی باتوں کو ترجیح دیں، ان سے ان کے تجربات، خواب اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوالات کریں۔ جب دوسرا شخص دیکھے گا کہ آپ اس کی باتوں میں حقیقی دلچسپی لے رہے ہیں تو وہ آپ سے جذباتی طور پر جڑنے لگے گا۔ لوگ فطری طور پر ان افراد کی طرف میل ہوتے ہیں جو انہیں سنیں اور اہمیت دیں۔ اس طرح نہ صرف آپ ان کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنا سکتے ہیں بلکہ وہ آپ کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بھی سمجھنے لگیں گے۔ ٹپ نمبر 2، ان سے ان کے بچپن کے بارے میں بات کریں۔ بچپن کے تجربات سے ہر شخص کے جذبات جڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم نے زندگی کے بنیادی پہلوؤں کو محسوس کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے اس کے بچپن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر ان خوشگوار، معصوم اور گہرے احساسات کو یاد کرنے لگتا ہے جو اس دور سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کے اور اس کے درمیان ایک خاص قربت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سوالات کو دوستانہ اور ہلکے انداز میں پیش کریں۔ مثلا براہ راست اپنے والدین کے بارے میں بتائیں یا آپ کہاں پلے پڑے ہیں پوچھنے کے بجائے ایسی گفتگو کریں جو قدرتی طور پر بچپن کی یادیں تازہ کرے، جیسے بچپن میں آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ خوش کرتی تھی یا کیا آپ کو بچپن کی کوئی خاص عید یا تہوار یاد ہے۔ اس سے وہ شخص آرام دہ محسوس کرے گا اور اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے میں زیادہ مائل ہوگا۔ اس طرح کا نرم لہجہ اعتماد پیدا کرتا ہے اور گفتگو میں حقیقی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے۔ ٹپ نمبر 3، بات چیت کو متوازن رکھیں۔ بات چیت کے دوران آپ کی توجہ کا زیادہ تر حصہ دوسرے شخص کو سننے میں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ گفتگو میں زیادہ بولنے کے بجائے آپ سننے والے بنیں۔ انہیں اپنی باتوں اور جذبات کا کھل کر اظہار کرنے کا موقع دیں۔ جب وہ بات کریں گے تو انہیں یہ محسوس ہوگا کہ ان کی زندگی اور خیالات آپ کے لیے بہت اہم ہیں اور آپ کی طرف سے ان کے احساسات کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کوشش کریں کہ گفتگو کا تقریباً 70% حصہ ان کے خیالات اور احساسات کا ہو۔ جب وہ زیادہ بولیں گے اور آپ کم بولیں گے تو انہیں بات چیت کے دوران سکون اور اہمیت کا احساس ہوگا جس سے ان کے آپ کے ساتھ کمفرٹ اور تعلق میں اضافہ ہوگا۔ اس عمل سے نہ صرف ان کے جذبات کی قدر ہوگی بلکہ آپ کے تعلقات میں گہرائی پیدا ہوگی۔ ٹپ نمبر 4، ان کی باتوں سے جڑیں۔
کسی کے دل میں قربت پیدا کرنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ان کی کہانی یا تجربے سے جڑنے کی کوشش کریں۔ جب وہ اپنی زندگی کے کسی پہلو یا کسی خاص تجربے کے بارے میں بات کریں تو آپ مختصر اور مناسب انداز میں جواب دے سکتے ہیں، جیسے ہاں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس طرح کا جواب دینے سے انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے تجربات میں مماثلت ہے اور وہ آپ کو اپنی طرح کا انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی ذہانت ہے جس سے تعلق میں گرمجوشی اور نزدیکی کا احساس بڑھتا ہے۔ احتیاط یہ رکھیں کہ آپ اپنی کہانی کو مختصر رکھیں تاکہ گفتگو میں ان کو بات کرنے کا زیادہ سے زیادہ وقت ملے۔ اس ٹیکنیک سے آپ ان کی دنیا میں شامل ہوتے ہیں، ان کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور انہیں اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور انہیں اپنے قریب محسوس کراتے ہیں، جس سے دونوں میں مضبوط تعلقات کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ ٹپ نمبر 5، جذباتی نشانات کو پہچانیں۔ کسی شخص کے دل میں اپنی جگہ بنانے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ان کے جذباتی نشانات کو پہچانیں۔ جب آپ دیکھیں کہ وہ کسی خاص موضوع پر جوش یا جذباتیت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس بات کو نوٹ کر لیں۔ یہ نشانات اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ یہ موضوع ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے اور ان کی شخصیت یا زندگی کا اہم حصہ ہے۔ بعد میں مناسب موقع پر اس موضوع پر بات چھیڑیں جس سے انہیں احساس ہو گیا کہ آپ نے ان کی بات کو سنجیدگی سے سنا اور یاد رکھا۔ ایسا کرنے سے نہ صرف ان کے ساتھ آپ کی گفتگو میں مزید گہرائی آتی ہے بلکہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ان کے خیالات اور جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ یہ عادت کسی بھی رشتے کو مضبوط بنانے اور دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، لوگوں سے دل کی باتیں نکلوانا اور ان سے تعلق بنانا ایک فن ہے۔ اگر آپ اس فن میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کی موجودگی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بس یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ کرتے وقت آپ کو انتہائی نرم مزاج اور حساس ہونا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید ایسی دلچسپ اور مددگار موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں کہ آپ کے خیال میں کون سی ٹپس سب سے زیادہ کارگر ہے۔ مزید ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔